میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنی زندگی کو دین کا نمونہ بنائیں۔ یہ کام اپنی زندگی بنانے کا ہے۔ ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے، یہ جب دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی زندگی کے بارے میں سوال کرے گا کہ تو کیا لے کر آیا ہے۔ اگر یہاں سے زندگی بنا کے گیا ہے تو وہ نفع میں رہے گا، اور زندگی بگاڑ کر گیا ہے تو وہ نقصان میں رہے گا۔ آج یہ جماعت والے چل پھر کے گھر گھر جا کر خوشامد کر کے اللہ کی بات کہتے ہیں، بھائی صاحب کچھ وقت فارغ کر لے زندگی بنانے کے لیے، تیرا فائدہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں، فرصت نہیں، لیکن جب آنکھ بند ہوگی یہ اللہ سے جو چیز مانگے گا وہ ملک مال نہیں مانگے گا، وہ اللہ سے وقت مانگے گا۔ اے اللہ مجھے دنیا میں واپس کرتے ہیں، لالی عمل و صالحہ، میں نیک عمل کروں گا، جا کر مجھے فرصت دے دے۔ لیکن موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، اللہ دوبارہ زندگی بنانے کا موقع نہیں دے گا کہ بندے جو کر کے آیا بھگتنے کا وقت ہے اسے۔ اور آدمی کو اتنی حسرت ہوگی، اتنا افسوس ہوگا کہ آدمی خون کے آنسو روئے گا، اس کے آنسوؤں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چاہو تو اس کے آنسوؤں میں کشتیاں چلا لو، کوئی فائدہ نہیں رونے کا۔ اور اس کے علاوہ آدمی حسرت سے اپنا ہاتھ کھائے گا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یوں ہاتھ کھائے گا، کونیوں سمیت کھا جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں نے اپنا ہاتھ کھایا۔ کہے گا کاش میں اللہ کے ساتھ ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا، کاش میں اچھے لوگوں کو دوست بناتا۔ لیکن بزرگوں حسرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے سنبھلنے کا، آج موقع ہے کچھ کرنے کا، اور اللہ نے اپنے کو سنبھلنے کے لیے اور زندگی بنانے کے لیے کام دیا ہے۔ ہم غفلت میں بھی تھے تو یہ جماعتوں نے چل پھر کر کے ہمیں متوجہ کیا، ہماری چھٹیوں میں ہاتھ ڈالی، ہماری خوشامد کی، ہم سے اللہ کی بات کہی، ہم سے روٹی نہیں مانگی، ہم سے کپڑا نہیں مانگا، ہم سے کھانا نہیں مانگا، ہم سے اللہ کی بات کی، بھائی صاحب زندگی بنا لے، اور زندگی بگاڑ کے لے جائے گا تو تیرا نقصان ہے۔ اور دیکھ اللہ کھوٹی زندگی قبول نہیں کرتا، اور ہر وہ زندگی کھوٹی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل نہ کھاتی ہو۔ اللہ نے موقع دیا سنبھلنے کا۔ ہمارے بڑے اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ اپنی زندگیاں بناؤ، بلکہ بزرگوں اپنے کو تو زمانہ بیت گیا تبلیغ کی بات سنتے، ہاں وقت نکل گیا، زمانے سے بات سن رہے، تبلیغ تبلیغ تبلیغ، جماعت جماعت، دین کا کام زمانے سے سن رہے۔ لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے علاقے کو دین کے اعمال کا نمونہ بناؤ، ایسا بناؤ اپنے علاقے کو، اپنے گھر کو بناؤ، اپنی زندگیوں کو بناؤ، اپنے محلوں کو بناؤ، اپنی بستیوں کو بناؤ، اپنے علاقے کو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بناؤ۔ مطلب ہم لوگ بھوپال سے واپس ہوئے اجتماع سے، تو بیچ میں ایک بستی میں اترے، ہمیں کچھ کام تھا جماعت کے وصولی کا، کسی نے کسی کے بیان کا کیسٹ لگا دیا، وہ کہنے لگے کیسٹ کے اندر
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم و خلفاء راشدین کے زمانے میں کہ بے نمازی کی جنازی کی نماز نہیں پڑھائی جاتی تھی. میں کہ اللہ کیسی بات کر رہی ہے، اس کو ہوش بھی ہے بات کرنے والے کو. ارے وہ تو ایسا زمانہ تھا بے نمازی تو تھا ہی نہیں، کوئی بے نمازی نہیں تھا. صحابہ فرماتے ہیں اس زمانے میں لنگڑا لولا بھی ہوتا پکڑ کے صف میں بٹھا دیتے. منافق جو زبان سے کلمہ پڑھتا تھا دل کا بے ایمان تھا، اس کی بھی جرأت نہیں تھی کہ نماز با جماعت چھوڑ دے، ناممکن بات تھی. ایسا ماحول بنا ہوا تھا. اللہ جس کی تعریف کرے. جب نماز کا حکم آیا نا، نماز 100% زندہ ہوئی. اور جب حضرت بلال نے اذان دی تو ایک ایک آدمی چل کر آیا مسجد تک، دکانوں کو چھوڑ دیا، کاروبار کو آگے پیچھے کر لیا. اللہ کو ادائیں بہت پسند آئی. اللہ فرمانے لگے یہ جوان مرد ہیں. کیسے ہیں؟ مرد نہیں، جوان مرد. ان کو کوئی چیز نہیں روکتی اللہ کی یاد سے، زکوٰۃ کے دینے سے، نماز کے قائم کرنے سے. وہ آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں. جب دلوں کو اللہ پلٹ دے گا اس کے لیے خدا کے حکم کو پورا کرتے ہیں. کیسا ماحول ہوگا؟ جیسے آج بے دینی کا ماحول عام ہے، اس زمانے میں دین کا ماحول عام تھا. اور یہ ماحول کس سے بنے گا؟ یہ ماحول بنائے گا اعمال سے. دیکھو ایمان کا مسئلہ اللہ اور بندے کے درمیان کا ہے، تیسرے کو دخل نہیں اس کے اندر. لیکن نماز کا معاملہ ایسا، یہ اجتماعی عمل ہے، ایک دوسرے کا تعلق ہے. اس سے آدمی کے دین کے اظہار کے لیے نماز ہے. شریعت تو ظاہر کا نام ہے، شریعت اندر کی چیز کا نہیں، ظاہری اعمال کا نام ہے. اندر کا تعلق تو اللہ اور بندے کا ہے، لیکن ظاہر کا تعلق شریعت سے ہے. ایک ظاہری عمل نماز کا ہے، اور فرمایا مسلمان اسی سے پہچانا جاتا ہے. ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز سب سے پہلے فرض کی. بلکہ 13 سال مکے کے، 2 سال مدینے کے ایمان اور نمازی کی تو محنت ہوئی ہے. 15 سال مسلسل ایمان نماز، بلکہ ایمان کا دار و مدار بھی نماز پر ہے. آپ کی یہاں کھیتی ہوتی نا کہ نہیں ہوتی؟ ارے ہوتی نا. اس میں کیا ڈالتے ہو؟ تیل کہ گھی؟ ارے کچھ بولتے نہیں. کیا ڈالتے ہو کھیتی میں؟ گھی اسپیشل. ہاں کیا ڈالتے ہو؟ گھی. بیج نہیں، بیج کو سرسبز شاداب رکھنے کے لیے پانی. کیا ڈالتے ہو؟ پانی. اور آپ نے اس میں بجائے پانی ڈالنے کے گھی ڈال دیا. پانی مہنگا ہے کہ گھی مہنگا ہے؟ ارے بولو نا. گھی آپ نے ڈال دیا، کھیتی سرسبز ہوگی؟ نہیں. پانی ڈالو، کھیتی سرسبز و شاداب ہوگی. ایسے ہی فرماتے ہیں ایمان کے باغیچے کے لیے عبادت کا پانی چاہیے تاکہ مرتے دم تک ایمان کی کھیتی سرسبز و شاداب ہے. اگر ایمان کی کھیتی کو عبادت کا پانی نہ ملے تو خطرہ اس بات کا کہ موت کو کہیں یہ کھیتی سوکھ نہ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جان کر نماز مت چھوڑ، مذہب سے نکل جاتا ہے. ایک آدمی نے آ کر کہا حضور مجھے کوئی خادم دے دو. فرمایا یہ 2 آدمی ہیں، کوئی ایک لے لے. کہا حضور آپ پسند فرما دو. کہ یہ لے جا، یہ نمازی ہے، اور دیکھ اس کی عزت کرنا، اس کو مارنا مت. ہم کو اللہ نے نمازی کو مارنے کی ممانعت کی ہے. یعنی نمازی کا اکرام اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے. ارے بھائی اپنے گھر میں مہمان آ جائے ہم عزت نہیں کرتے. غریب سے غریب آدمی کی بھی غیرت ہے کہ مہمان آ جائے
تو اس کو روکی سوکی اپنے بس کی ضرور کھلاتا ہے.